نبی کے صحابہ کا رتبہ بڑھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. معزز سامعین گرامی قدر، صحابیت یہ ایک ایسا شرف ہے کہ جو حالت ایمان میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کر لے، اس آنکھ کے اوپر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کیا. اور صحابیت اتنا بڑا شرف ہے کہ صحابی کو دیکھنے والا بھی حالت ایمان میں ہو تو اس آنکھ کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کیا ہوا ہے. ایک صحابی وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھوڑا عرصہ رہا، ایک وہ ہے جو زیادہ عرصہ رہا، ایک وہ ہے جس کو نبی کریم نے اپنے صحابی ہونے کا اعزاز بخشا. لیکن حضرت ابوبکر کے حوالے سے اجماع امت ہے کہ یہ واحد وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک کی اس آیت میں صحابی کا خطاب دیا، صاحب کا خطاب دیا. حضرت ابوبکر وہ ہیں کہ جن کے لیے کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں کو کھولا جائے گا. حضرت ابوبکر وہ ہیں کہ جن کے باپ، خود، بیٹے، پوتے، یعنی 4 نسلیں صحابیت کے شرف سے بہرہور ہوئیں. آپ مجھے بتلائیے کوئی اور صحابی ایسا ہو جس کی 4 نسلیں صحابی ہوں. اور حضرت ابوبکر کے دیگر فضائل و مناقب آپ جانتے ہیں. آج میں چند باتیں عوام سے اور چند باتیں مقتدر حلقوں سے کرنا چاہتا ہوں. ہم نے ہر جگہ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، نیشنل میڈیا کے اوپر، ٹی وی کے اوپر اس آواز کو اٹھایا کہ جو شخص پاکستان میں فرقہ وریت کو ہوا دینا چاہتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں. فرقہ وریت کیسے بھڑکتی ہے کہ جب کوئی کسی کے مقدسات کی توہین کرتا ہے. اس حوالے سے میں نے خود سما ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ مطالبہ کیا کہ جو شخص بھی توہین اہل بیت کرے اس کی زبان کو کاٹ ڈالا جائے. اسی طرح جو شخص بھی کسی صحابی کی توہین کرے اس کی زبان کو بھی کاٹ ڈالا جائے تاکہ معاشرے میں امن، سکون، آشتی اور فرقہ وریت کے سارے سلسلے بند ہو جائیں. لیکن آپ بتلائیے صدقے دل سے اس بات سے پیچھے کون ہٹتا ہے اور کون ہٹ رہا ہے؟ گزشتہ 3-4 دنوں کے اندر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جہالاء نے کس قدر معاشرے کے اندر تماشا بنایا ہوا ہے. ہم یہ بات شیعہ کابرین سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ملی یکجہتی کونسل کے اندر جب آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اس وقت تو آپ اس منشور کے اوپر دستخط کرتے ہیں کہ شیخین کی اور صحابہ کی اور اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنے والے کے خلاف بھی نیشنل ایکشن پلان حرکت میں آئے، اس کو بھی قرار واقعی سزا دی جائے. لیکن یہ کیا بات ہے؟ ہم تو پہلے ہی اہل بیت کے، میں آج پھر اپنے الفاظ کو دہراتا ہوں کہ اہل بیت کی توہین کرنے والے کی بھی زبان کو کاٹا جائے، صحابہ کے توہین کرنے والے کی زبان کو بھی کاٹ ڈالا جائے. اگر قانون میں کوئی ترمیم کرنی ہے تب بھی کر لی جائے، نہیں تو جو قانون موجود ہے، ہم قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. کہاں پہ ہیں مقتدر حلقے، کہاں پہ ہیں نیشنل ایکشن پلان؟ اور اللہ کے فضل سے اس شر میں سے ایک بہت بڑی خیر بھی آ رہی ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے لمحہ فکری ہے. ہم اہل سنت ایک عرصے سے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ روافض کے اندر ایک ایسا گروہ موجود ہے، ان کے اندر ایک ایسا گروہ موجود ہے شیعوں کے اندر جو رافضی فکر رکھتا ہے، جو ابوبکر و عمر کے خلاف زبان درازی کرتا ہے. لوگ کہتے تھے مولوی فرقہ وارانہ باتیں کرتے ہیں. آج آپ خود بتا دیں، ہمیں جس بات کو سمجھانے میں ایک عرصہ لگا، چند دنوں کے اندر سب لوگوں کے سامنے حقیقت کھل گئی کہ یہ کس طرح حضرت ابوبکر کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، حضرت عمر کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ یہ معاملہ بنو امیہ کا نہیں ہے، حضرت معاویہ، ابی سفیان یا یزید کا بھی نہیں ہے. اگر وہ بھی ابوبکر جتنے متقی ہو جائیں تو ان کے تانوں سے تو حضرت ابوبکر نہیں بچے. آپ بتلائیے کہاں پہ ہے نیشنل ایکشن پلان؟ حضرت ابوبکر کے حوالے سے کس قدر توہین امیز ریمارکس دیے، بجائے اس کے کہ پوری شیعہ کمیونٹی مقدسات اہل سنت کے حوالے سے جو انہوں نے ہمارے ساتھ معاہدے اور دستخط کیے ہیں، ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملاتے اور کہتے یہ جہالاء کا ایک گروہ ہے جو مقدسات اہل سنت کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے. آپ نے فرقہ وریت کا حل عراق کے اندر، لیبیا کے اندر، شام کے اندر دیکھ لیا. آپ پاکستان کے اندر بھی وہی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں. کیا حضرت ابوبکر اہل سنت کے آپ کے نزدیک نہ بھی ہوں تو اہل سنت کے مقدسات میں شامل نہیں ہیں؟ آپ کو کیا مغالطہ ہے؟ یہ بھی ایک قصہ کہانی بنائی ہوئی ہے. اور میرے بھائیوں، یہ جو اختلاف بیان کیا جاتا ہے، جو معتبر
شیعہ علماء ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم شیخین کی توہین نہیں کرنا چاہتے، نہ ہم کرتے ہیں، نہ ہمارا عقیدہ ہے. تو پھر یہ جو جہلاء ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو. باغ فدق کا قصہ کس قدر دکھ اور افسوس کی بات ہے. معاشرے کے اندر جہالت اپنے عروج کے اوپر ہے. صدیق اکبر جو دین کی تصدیق کرنے والا ہے، ان کے بارے میں کہا جائے کہ وہ حق کو غصب کرنے والے ہیں، وہ حق کو جھٹلانے والے ہیں، اور نیشنل ایکشن پلان حرکت میں نہ آئے، ادارے حرکت میں نہ آئیں، ان کے خلاف کیسز نہ بنے. مجھے بتائیں، قانون تو اشتعال کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے. قانون اور آئین کی بالادستی کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ مشتعل نہ ہوں. آج قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے آپ کو، مجھ کو، سب کو ایک صف میں کھڑا ہونا پڑے گا. اور یہ قضیہ بھی مختصر، یہ ایک لمبی چوڑی باب ہے، لیکن مجھے ایک بات ایمانداری سے بتلائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو الزام آپ لوگ لگاتے ہیں جہالت کے تحت یا کم علمی کے تحت، یہ الزام صرف حضرت ابوبکر کے اوپر لگے گا؟ اس الزام کا شکار آپ تو زبان کھولی، آپ کو کوئی سمجھ ہی نہ آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین اترا. سورت حشر آیت نمبر 6 اور 7 کا پوری آج پاکستانی قوم اور امت ترجمہ پڑھ لے. مال فے کے مصارف ان آیتوں میں بیان کر دیے گئے ہیں، اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، رسول اللہ کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے. 6 مصارف ان 2 آیتوں میں بیان کر دیے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے احکامات کو ماننے والے نہ تھے؟ آپ آج تک یہی فیصلہ نہیں کر سکے کہ باغ فدق جو ہے وہ مال فے تھا، وہ ہبہ تھا، وہ کیا تھا. آپ پہلے یہ فیصلہ تو کر لیں. اور اگر مال فے تھا جس کے اوپر اجماع امت ہے، تو مال فے کے 6 مصارف اللہ نے بیان کیے ہیں. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے بیان نہیں کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سلسلے کو جاری رکھا، ان 3 اصحاب نے اسی سلسلے کو جاری رکھا. آپ بتلائیے، اگر ذاتی پرسنل ہبہ ہوتا تو حضرت فاطمہ تو حضرت علی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام لینے بھی آئی تھیں. تو نبی کریم نے کہا میں تمہیں غلام نہیں دوں گا. تسبیح فاطمہ میں اس حدیث کے ذریعے تو مل گئی اتنی عظمت والی تسبیح، لیکن آپ نے اس حدیث کے اوپر غور نہیں کیا. حضرت ابوبکر نے جس طرح نبی کریم اس مال فے کو استعمال کرتے رہے ویسے استعمال کیا، حضرت عمر نے کیا. آپ مجھے ایمانداری سے بتلائیے، حضرت علی جن کی جرت و شجاعت معروف ہے، کیا وہ اپنا حق غصب ہونے کے بعد سٹینڈ نہ لیتے، کھڑے نہ ہوتے؟ جو حضرت ابوبکر و عمر و عثمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف تھا، وہی علی و فاطمہ کا موقف تھا. جھوٹ بولا جاتا ہے. حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت ابوبکر کا موقف سننے کے بعد کہ انبیاء کا ترکہ مال و دولت وراثت میں نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا. آپ مجھے بتلائیے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں وہ وراثت کی حقدار نہ ہوتی؟ اگر مال و دولت نبیوں کا ورثہ اور ترکہ ہوتا تو ازواج کو بھی ملتا، اولاد کو بھی ملتا. آپ مجھے دوسری بات بتلائیے. چلیں 1% آپ کی بات مان لی جائے، 1%. بعض جہلاء ایسے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت علی جب خلیفہ بنے تھے اس وقت فاطمہ زندہ نہیں تھی، وہ کس کو دیتے؟ حسنین محترم زندہ نہیں تھے؟ حضرت حسن زندہ نہیں تھے؟ حضرت حسین زندہ نہیں تھے؟ اگر یہ مال ذاتی مال سمجھا جاتا اور حضرت علی بالفرض مان لیا جائے، پہلی خلافت، دوسری خلافت، تیسری خلافت، چوتھی خلافت میں تو ہم مانتے ہیں، آپ تو بلا فصل بھی مانتے ہیں، آپ تو پہلا ہی خلیفہ مانتے ہیں، لیکن اگر چوتھے نمبر پہ بھی حضرت علی کی خلافت آئی تو کیا باغ فدق اس وقت گم ہو گیا تھا؟ باغ فدق تو وہاں پر موجود ہے، وہ تو غیر منقولہ جائیداد ہے، اس کے تو انتقال اور منتقلی کی ممکن نہیں. خیبر کے مقام کے اوپر موجود تھا. حضرت علی نے اپنی اولاد کو کیوں نہ دیا؟ کیوں حق واپس نہ لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کا، حضرت ابوبکر کا، حضرت عمر کا، عثمان کا وہی موقف تھا. حضرت ابوبکر تو وہ ہیں کہ جن کو صحابہ نے کہا تھا اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ مت کیجئے، مدینہ کے اوپر کوئی حملہ آور ہو جائے گا. تو حضرت ابوبکر نے کہا تھا اللہ کی قسم میں رسول اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کے اندر رتی برابر ترمیم نہیں کروں گا. آپ کو یہ کیا مغالطہ ہے؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، کسی کے ذہن میں، کسی کم عقل جاہل کے ذہن میں یہ جھوٹے قصے کہانیاں سن کے اگر ذرہ برابر بھی فطور آتا ہے تو آئیے میں آپ کو علل اعلان کہتا ہوں، کوئی ایک رافضی عالم، رافضی سکالر آ جائے،
میں اس کو کہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر کو نبی کریم نے جنت کی بشارت دی، عمر کو دی، عثمان کو دی، علی کو دی، فاطمہ سردار ہیں، ہمارا اختلاف کوئی نہیں ہے۔ تکلیف، بغض، حسد آپ لوگوں میں ہے۔ کوئی اس بات کے اوپر مباہلہ کرنا چاہے، میں حاضر ہوں کہ حضرت ابوبکر جنتی ہیں کہ نہیں ہیں۔ آئیے، اگر آپ دلائل کی دنیا اور علم کی دنیا سے بھاگ رہے ہیں تو پھر مباہلے کی دنیا میں آ جائیے، لوگوں کے سامنے یہ بات بھی کھل جائے۔ آئیے، اس بات کے اوپر میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں، کوئی رافضی عالم سکالر آ جائے، ہم اکٹھے بیٹھیں گے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، آئیں مباہلہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ابوبکر جنتی ہیں۔ آپ کا عقیدہ آپ کی اس طرح کی باتوں سے لوگوں کے سامنے کھل کر آ رہا ہے، آپ خود اپنے بارے میں غور کریں۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ جب ہم اکٹھے بیٹھیں تب آپ ہمارے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ مقدسات کی توہین نہیں ہونی چاہیے، اور آج جب توہین ہو گئی ہے آپ اس کی پشت بنائی کر رہے ہیں۔ میں اداروں سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر اہل سنت میں سے کوئی اہل بیت کی توہین کرے، صرف 295 بی کا ہی نہیں، اس کی زبان کو کاٹا جائے تاکہ معاشرے سے فرقہ واریت ختم ہو جائے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت امیر معاویہ تک، حضرت ابو سفیان تک، کسی ایک صحابی کی بھی اگر کوئی توہین کرے، پرچے سمیت اس کی زبان کو بھی کاٹ ڈالا جائے، ملک سے اسی دن فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ میں ان اداروں کو یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان، دہشت گردی کے خلاف، CTD، جتنے بھی یہ ادارے بنے ہیں، اللہ کی قسم یہ تب ہی کامیاب ہوں گے کہ جو بندہ چنگاری جلاتا ہے، جو بندہ بغض، حسد اور فتنے اور فساد کی آگ پھیلانا چاہتا ہے، آپ اس کو پکڑیں۔ اگر آپ اس کو پکڑیں گے، انشاءاللہ ملک امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔